بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم خون کی قسطیں تو بہت دے چکے لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت تو یہی ہے کہ 60,000 پاکستانیوں کی جانوں کی قربانی، لاکھوں مزدور اور اپاہج لوگ، اربوں روپے کا معاشی نقصان، خوفزدہ چہرے، سہمے ہوئے بچے، فکر مند والدین، ویران میدان اور خاص طور پر میرے اسکول کی دیواروں پر لگی یہ خاردار تاریں مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ اگر نہ روکا گیا تو میں، آپ اور میرے پاکستانی پھر کسی دہشت گردی کا شکار ہو جائیں گے۔ جناب صدر، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے دہشت گردی کا مقابلہ صرف جنگ ہی سے ممکن ہے۔ ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے۔ کیا مساجد پر بے بہا دہشت گردی، معصوم طالب علموں کی شہادت، ہمارے فوجی جوانوں کے بہیمانہ قتل، ان درندوں سے جنگ کے علاوہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ روز سینہ زنی روز غم پروری، روز لاشوں کے پیغام پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے آنکھیں پتھرا گئیں، کان بنجر ہوئے۔ دہشت گردوں، میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں۔ جی ہاں جناب صدر، ہمارا پیارا وطن اس وقت بدترین دہشت گردی کا نشانے پر ہے اور ہماری فوج، سول ادارے اور خاص طور پر عوام اس دہشت گردی کا جنگ سے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ امید ابھی کچھ باقی ہے۔ ایک بستی بسنے والی ہے جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو، دہشت کا بازار نہ ہو، جینا بھی دشوار نہ ہو۔ یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو۔ محترم جج صاحبان، دہشت گردی کے خلاف کسی اور طریقے کی بات کرنے والے میرے نادان دوست، ذرا اس ماں کی پتھرائی ہوئی آنکھوں، اس بہن کا کرب اور اس بیوی کا سفید آنچہ ضرور دیکھ لیں جو ابھی تک اپنے شہید بیٹے، بھائی اور خاوند کا انتظار کر رہی ہیں۔ کیا مذاکرات نہیں کیے گئے؟ کیا انہیں سمجھایا نہیں گیا؟ کیا کوئی اور راستہ باقی رہ گیا ہے؟ میرے ساتھیوں، جہاد انتہا پسندی سے جنم لیتی ہے اور جہاد کٹر پن سے۔ دہشت گرد سمجھتے ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، مگر افسوس، جہاد اور دہشت گردی میں بہت فرق ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اہل علم ہمیں یہ بتائیں کہ جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے۔ میرا دل تو یہ تسلیم نہیں کرتا کہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کے قتل کسی طرح بھی جہاد ہے۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا کہ دوران جنگ کسی معصوم، کسی بوڑھے، کسی عورت، کسی جانور، حتیٰ کہ کسی درخت پر ظلم نہ کرنا؟ لیکن افسوس دہشت گردوں، تم ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ میں تو اس حد تک قائل ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف افواج نہیں لڑنی، بلکہ میں نے، آپ نے اور ہم سب نے مل کر لڑنی ہے۔ ہم نے صرف دہشت گردوں کو ہی ختم نہیں کرنا، بلکہ اس کے بعد تعلیمی دہشت گردی، قانون کی دہشت گردی، انصاف کی دہشت گردی اور سماج کی دہشت گردی بھی ختم کرنی ہے، خواہ اس کے لیے ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیوں نہ کرنا پڑے۔ جناب صدر، میں چاہتا ہوں آج یہ اعلان کر دوں کہ بہت جلد ہمارے اسکول کی دیواروں پر یہ خاردار تاریں نہیں ہوگی۔ ہمارے والدین کو اسکول میں داخل ہوتے وقت تلاشی کے مرحلے سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ ہماری سڑکوں پر جا بجا پولیس نہیں کھڑی ہوگی۔ ہماری فوج ملک کے اندر جنگ میں نہیں بلکہ اس کی سرحدوں پر اس کی حفاظت کر رہی ہوگی۔ میں اس وطن کا سپاہی ہی ہوں۔ میری کم عمری نہ دیکھیں، میری چھوٹی کلاس میں انہیں نہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ میں ابھی فوج یا پولیس میں بھی نہیں، یہی کسی ہجوم میں میرے والدین بھی ہیں۔ بابا، یہ یاد رکھیے گا کہ وہ بیٹا جو ہر بات آپ سے پوچھ کر کرتا ہے، اس وطن کے خاطر جان آپ سے پوچھ کر نہیں دے گا۔ دہشت گردوں، اب میرے وطن کی کسی جگہ یا کسی اسکول کو نشانہ نہ بنانا۔ تم اتنے بزدل ہو کہ تمہارے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، اور اس جہد مسلسل میں رہوں یا نہ رہوں، میرے الفاظ یاد رکھنا۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا۔ تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو، کوئی ستارہ سنبھال رکھنا۔ میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ شکریہ۔